بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم قرآن پاک سے شفا یابی اور واقعات پر مبنی اسلامی معلوماتی ویڈیو کی 49ویں قسط پیش کر رہے ہیں، اور اس قسط میں ہم بیان کریں گے عدل و انصاف سے متعلق قرآنی احکامات۔ امانتوں میں خیانت نہ کریں، سورہ نساء کی آیت نمبر 58۔ تو دوستو، قرآن ایک جامع ہدایت ہے جو ایک منصفانہ، اخلاقی اور اخلاقی طور پر ذمہ دار معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے۔ اس کے بہت سے احکام میں سے ایک سب سے اہم بات امانت کی تکمیل اور زندگی کے ہر پہلو میں دیانتداری کے ساتھ عمل کرنے پر زور دیتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 58 کا اعلان ہے، جہاں فرماتے ہیں، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں کس کے سپرد کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ بہت اچھا ہے جو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت اسلام میں دو اہم ترین اصولوں کو اکٹھا کرتی ہے۔ صرف ایمانداری اور انصاف دونوں ہی نہیں، بلکہ سماجی روشنی کی اہمیت ہے۔ الہی احکامات، ایک معاشرہ جو ان اقتدار کو احترام کرتا ہے، وہ باہمی احترام، سلامتی اور اخلاق کی وضاحت پر پروان چڑھتا ہے، جبکہ ان کی عدم موجودگی بدعنوانی، خیانت اور انتشار کا باعث بنتی ہے۔ آیت کا پہلا حصہ، بے شک اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے سپرد کریں۔ اسلام میں امانت توکل کی گہری اہمیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اعتماد کسی کی مال یا سامان کی حفاظت تک محدود نہیں ہے، یہ ذمہ داریوں، فرائض، خفیہ معلومات، قائدانہ کردار اور یہاں تک کہ مذہبی اور اخلاقی ذمہ داریوں تک پھیلا ہوا ہے۔ اعتماد افراد اور انسانیت اور اللہ کے درمیان ایک مقدس معاہدہ ہے۔ جب کسی کو کوئی چیز سونپی جاتی ہے، چاہے وہ عوامی عہدہ ہو، مالی ذمہ داری ہو، یا یہاں تک کہ کوئی وعدہ کیا گیا ہو، وہ اخلاقی اور روحانی طور پر اسے ایمانداری اور احتیاط کے ساتھ پورا کرنے کے پابند ہیں۔ قرآن پاک نے توکل کے اس عمل کو محض اللہ کی طرف سے ایک حکم ہونے کی ایک اچھی صفت سے بلند کر کے اسے ایک مومن کے مذہبی فریضے کا حصہ بنا دیا ہے۔ یہ حکم آج کی دنیا میں خاص طور پر متعلقہ ہے، جہاں ذاتی فائدے، سیاسی عزائم یا سماجی اثر و رسوخ کے لیے اکثر اعتماد کے خلاف ورزی کی جاتی ہے، چاہے وہ لیڈر عوام کو دھوکہ دے، اجر اپنے کارکنوں کا دھوکہ دے، یا کوئی نجی اعتماد کو توڑنے والا ہو۔ اعتماد میں خیانت ایک صحت مند معاشرے کے تانے بانے کو کمزور کر دیتی ہے۔ اسلام اس طرز سے عمل کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور اسے منافقت اور روحانی ناکامی سے جوڑتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امانت میں خیانت کرنا کوئی چھوٹی غلطی نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑی اخلاقی خرابی ہے جو سچے ایمان کی خلاف ورزی ہے۔ آیت کا دوسرا حصہ، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ پہلے حصے کو بھروسے کو انصافانہ فیصلے جوڑ کر پورا کرتا ہے۔ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا اپنے آپ میں ایک بھروسہ ہے، خاص طور پر جب کوئی اختیار یا اثر و رسوخ کی پوزیشن میں ہو، چاہے کوئی عدالت میں جج ہو، اسکول میں استاد ہو، بچوں میں والدین ہو، یا ملازمین میں کوئی اجر ہو۔ ہر وہ فیصلہ جو دوسروں کو متاثر کرتا ہے انصاف پر مبنی ہونا چاہیے، تعصب، جانبداری یا ذاتی مفاد پر نہیں۔ قرآن پاک اس بات پر زور دیتا ہے کہ انصاف نہ صرف ایک قانونی تقاضا ہے بلکہ ایک روحانی فریضہ بھی ہے۔ تعلقات، حیثیت یا دولت سے قطع نظر اسے برقرار رکھا جانا چاہیے۔ ہر فیصلے کو سچائی کی عکاسی کرنی چاہیے اور اس کے فائدہ پہنچانا چاہیے جو اس کا مستحق ہے، نہ کہ وہ جو زیادہ طاقتور یا قائل ہے۔ آیت آگے کہتی ہے، بہترین ہے وہ جو اللہ آپ کو بتاتا ہے۔ یہ بیان یاد دہانی اور ترغیب دونوں ہے۔ اللہ کے احکام بوجھ نہیں بلکہ نعمت ہے۔ اس کی ہدایت معاشرے میں ہم آہنگی، استحکام اور اخلاقی قوت پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ جب لوگ امانتوں کو پورا کرتے ہیں
اور منصفانہ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ بھروسے کی بنیاد پر ایک کمیونٹی قائم کرتے ہیں جہاں لوگ محفوظ اور قابل قدر محسوس کرتے ہیں۔ اس طرح کے سلوک کا صلہ نہ صرف معاشرتی امن ہے بلکہ دنیا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اس کے برعکس خیانت اور ناانصافی، بد اعتمادی، تقسیم اور بالآخر الہی عذاب کا باعث بنتی ہے۔ آیت کا اختتام طاقتور یاد دہانی کے ساتھ ہوتا ہے جہاں قرآن پاک بولتا ہے بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ آخری جملہ ہر فرد کے احتساب کو تقویت دیتا ہے۔ کوئی خیانت، کوئی ناانصافی، کوئی وعدہ خلافی اللہ کی طرف سے دھیان نہیں جاتا۔ اگر کوئی دنیاوی انجام سے بچ جائے تب بھی ہر بات سننے اور ہر عمل کو دیکھنے والے کے سامنے جواب دہ ہے۔ یہ علم ایک مومن کے دل میں ذمہ داری کا گہرا احساس پیدا کرتا ہے، یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ مسلمانوں کو خلوص اور ایمانداری کے ساتھ کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے، نہ صرف عوام میں بلکہ اس وقت بھی جب کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہے۔ آخر میں سورہ نساء آیت نمبر 58 ایک لازوال حکم فراہم کرتی ہے جو ایک منصفانہ معاشرے کے دو بنیادی اصولوں پر روشنی ڈالتی ہے۔ امانتوں کو پورا کرنا اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا یہ اختیاری فضائل نہیں ہیں بلکہ الہی ہدایات ہیں جو براہ راست ایمان سے منسلک ہیں۔ اسلام میں ایک سچے مومن کی پہچان ان کی ایمانداری اور انصاف کے لیے ان کے عزم سے ہوتی ہے۔ یہ آیت ہر مسلمان کو یاد دلاتی ہے، خواہ وہ عام آدمی ہو یا رہنما کے، وہ ان پر رکھی گئی امانتوں کے نگراں ہیں اور ان کے فیصلوں سے اللہ کے انصاف کی عکاسی ہونی چاہیے۔ جب ان اصولوں کو برقرار رکھا جاتا ہے تو معاشرہ ترقی کرتا ہے، جب انہیں نظر انداز کیا جاتا ہے تو انتشار اور بدعنوانی جڑ پکڑ لیتی ہے۔ لہٰذا اس قرآنی حکم کی تعمیل کر کے ہم نہ صرف اپنے سماجی رشتوں کو مضبوط کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ابدی کامیابی کے قریب بھی چلے جاتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔